بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ یہ مہینہ تقویٰ کے حصول کے لیے بھی ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم نے اس بارے میں شروع میں کافی بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی جو ایکسپلینیشن دی ہے اس کے آخر میں فرمایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو۔ تو عبادت تو ضرور کریں، قرآن بہت پڑھیں، نفلیں خوب پڑھیں، آپ تراویح کریں اور ذکر کریں، دعائیں کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جس طرح انٹر ہوتے ہیں مہینے میں رمضان کے، اسی طرح واپس سے دوبارہ بیک ٹو دا سیم لائف نہیں ہونا ہے۔ ہمیں کچھ بدل کر، کچھ زیادہ تقویٰ حاصل کر کے نکلنا ہے، ایک سٹیپ اپنا آگے بڑھانا ہے۔ اب وہ عبادت کی بڑھانے سے بھی ضرور ہم تقویٰ میں اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے، لیکن کچھ خامیاں، کچھ برائیاں ہیں جن کو نکالنا بھی ہمیں ضروری ہے۔ ان میں سے ایک پریکٹیکل ایڈوائس جو ہم عام طور پہ عملی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ شاید ہمارے اندر ہو تو ہم اس کو بھی نکال سکتے ہیں، جھاڑ سکتے ہیں، وہ ہے تجسس کی عادت۔ اب تجسس کے کافی فارمز ہیں۔ میں شروع کروں گی آپ کو دو حدیثیں دے کر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنرلی باتیں بہت نرم ہوتی تھیں، لیکن جہاں پر پرائیویسی، جہاں پر کیوریوسٹی، تجسس کی بات آتی ہے تو وہاں پہ کافی ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام میں بہت سختی ہے۔ ایک تو یہ کہ دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے جھانکنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی تم میں سے بغیر کسی کی پرمیشن کے کسی کے گھر میں جھانکے تو اس کو اس بات کی اجازت ہے، یعنی کہ اگر وہ اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی ہم جس چیز کو گناہ سمجھتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں اچھا جھوٹ بولنا، چوری کرنا، مطلب بہت ساری اور چیزوں کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، کچھ چیزوں کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ عام فہم چلتے پھرتے لوگوں کے جن کے دروازے کھلے ہوں گے ان کو دیکھتے جائیں گے۔ ایون ہمارے اپنے گھر کے اندر جب دروازے مطلب بہو کا یا نند کا، ساس کا، کسی کا بھی کھلا ہوگا تو بہت زیادہ ہماری آنکھیں اسی طرف چلتی ہیں۔ اپنی آنکھوں کو گارڈ کرنا صرف اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ آدمی اور عورت ایک دوسرے سے اپنی غض بصر رکھیں، اپنی آنکھوں کو گارڈ کریں، بلکہ یہ اس چیز کے لیے بھی ہے کہ کن اور چیزوں سے اپنی آنکھوں کو گارڈ کرنا ہے۔ کیونکہ ہم صرف جانتے ہیں نا، یعنی آنکھوں کی خیانت، اب وہ صرف عورت کا مرد کو دیکھنا خیانت نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی لوگوں کی چیزوں کو دیکھنا، تاکنا، جھانکنا، کوئی اپنا پرس میں سے کوئی چیز نکال رہا ہے، آپ قریب بیٹھے ہیں اس کو دیکھتے جا رہے ہیں، بس آنکھیں ادھر ہی لگی ہوئی ہیں، آپ کہیں اور بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی اور آپ پارٹی میں بیٹھے ہیں اور کوئی انٹر ہوتا ہے تو اوپر سے نیچے تک آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، کمپلیٹلی انکمفرٹیبل کر رہے ہیں۔ آپ روڈ پہ واک کر رہے ہیں، کسی بینچ پہ بیٹھے ہیں، لوگ واک کر رہے ہیں، اس کو پورا اوپر سے نیچے دیکھتے جا رہے ہیں۔ یعنی ہم اس کو صرف مینرزم سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے دین میں اس کو گناہ سمجھا گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کی بات بغیر اجازت کے سنتا ہے، یعنی مطلب اگر دو لوگ بات کر رہے ہیں اور اس طرح سے بات کر رہے ہیں، گویا وہ اپنے تک ہی رکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو اور بھی کان لگا لگا کے سننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے حدیث میں کہ آخرت میں ان کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ یہ بھی اگین جو آنکھوں کی خیانت ہے، اسی طرح سے کان کی خیانت ہے۔ یہ ساری چیز بھی ہمیں خود ہی پتہ کرنا ہے، خود ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کہاں پہ میں غلط کر رہی ہوں۔ کوئی آپ کو پروو نہیں کر سکے گا، اور کہ آپ نے یہ چیز دیکھی یا آپ اس کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں تو پورا معائنہ کر رہے ہیں کہ اچھا گھر کس طرح رکھا ہوا ہے، سلیقہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں، بالکل صاف ستھرے دل کے ساتھ جائیے۔ اگر آپ ججمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ وہاں جائیں ہی مت۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آپ اس برائی میں سے نہیں نکل پائے ہیں کہ لوگوں کے گھر کو دیکھیں گے، ان کے بچوں کے دیکھیں گے، ان کے حالات کو دیکھیں گے، تو آپ ان کے بارے میں جج کریں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ وہاں جائیں ہی مت۔ یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ آس پاس پڑوسیوں کو دیکھنا، ان کے گھر پہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کس نے کون سی گاڑی لی ہے، کس نے کون سا گھر لیا ہے، کس رشتہ دار کی سیلری کتنی ہے، وہ کتنا کماتا ہے، اتنے خرچے کیسے کر لیتے ہیں، یہ سارے مسئلے ہمارے نہیں ہیں۔ یہ سب تقویٰ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں۔ کوئی آپ کو پوائنٹ نہیں کر کے کہہ سکتا کہ اچھا یہ آپ نے غلط کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جن چیزوں کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں ان کو گناہ سمجھنا شروع کیجئے۔ تجسس بہت بڑا گناہ ہے۔